بسم اللہ الرحمن الرحیم وشرطه الا يكون مضافا ولا مستغاثا ولا جملة ويكون اما علما زائدا على ثلاثة احرف واما بتاء التانیث۔ منادہ کے حکم اور ترخیم کے بعد اس کی شرائط کا بیان ہے۔ منادہ میں ترخیم کے لیے 4 شرطیں ہیں، جن میں سے 3 پہلی جو ہیں وہ عدمی ہیں اور ایک وجودی ہے۔ عدمی کا مطلب یہ ہے کہ جی ان تینوں کا نہ پایا جانا ترخیم کے لیے ضروری ہے، وہ تینوں نہ ہوں گے پھر جا کر ترخیم ہو سکے گی۔ اور شرط رابع وہ وجودی ہے جو کہ احد الامرین ہے، یعنی 2 باتوں میں سے کسی ایک کا پایا جانا ترخیم المنادہ کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلے عدمی شرطوں کو بیان فرمایا کہ جی منادہ جس میں ترخیم کرنا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مضاف نہ ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مستغاث نہ ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ وہ جملہ نہ ہو۔ یہ 3 عدمی شرطیں ہیں، اور چوتھی شرط وہ 2 چیزوں کا مجموعہ ہے جو احد الامرین ہے، یعنی 2 باتوں میں سے کسی ایک کا پایا جانا ضروری ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ یا تو وہ ایسا علم ہو جو زائد ہو 3 حروف سے، یا تو وہ ایسا علم ہو جو کہ زائد ہو 3 حروف سے، یا پھر ایسا اسم ہو جو تائے تانیث اس کے ساتھ متصل ہو۔ لہذا یہ 4 شرطیں پائی جائیں گی تو پھر جا کر ترخیم وہ جائز ہے، وگرنہ جائز نہیں ہے۔ اب وہ شرط ہو کہ ہو ضمیر کا مرجع کس کو بنانا ہے؟ مطلق منادہ اور منادہ مرخم، یہ 2 اس کے اندر احتمال ہیں، دونوں ہی یہاں پر ممکن ہے۔ اور اس کا تعلق جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے کہ ماقبل میں جو عبارت گزری ہے بطور تعریف کے، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اس کا تعلق ترخیم المنادہ کے ساتھ ہو تو پھر یہ شرط ہو کہ ہو ضمیر کا مرجع ترخیم المنادہ ہے، اور اگر اس تعریف کا تعلق مطلق ترخیم سے ہے تو ہو ضمیر کا تعلق جو ہوگا وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ مطلقاً ترخیم کے ساتھ ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ بشرط ہو، اس کی شرط یعنی ترخیم المنادہ کی شرط، ہو ضمیر کا مرجع علی التقدیر الاول، پہلی تقدیر کے مطابق۔ پہلی تقدیر سے مراد یہ ہے کہ ماقبل میں جو تعریف گزری ہے وہ منادہ مرخم کی ہے، ترخیم المنادہ کی ہے۔ او شرط الترخیم، یا پھر مطلقاً ترخیم کی شرط یہ ہے، اذا کان واقعا، پھر اس پر وہی اعتراض ہو جائے گا کہ جی جب ماقبل میں ہم اس کو مطلق ترخیم کی تعریف بنا دیں تو آگے جو شرائط آ رہی ہے وہ تو پھر منادہ مرخم کی ہے، تو دونوں کا جوڑ کیسے ہوگا؟ اس کا جواب پڑھ لیا تھا کہ جی وہ تعریف مطلق ترخیم کی ہے، شرط جو ہے وہ منادہ کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جی یہ شرط بھی مطلق ترخیم کی تو ہے، لیکن جب وہ مطلق ترخیم بصورت منادہ ہو پھر جا کر یہ شرط لاگو ہوں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ او شرط الترخیم، یا پھر ترخیم کی شرط، مطلق ترخیم کی شرط، اذا کان واقعا فی المنادہ، جب وہ منادہ میں واقع ہو، علی التقدیر ثانی، دوسری تقدیر کے مطابق۔ وشرطہ امور اربعۃ، شرطہ مبتدا اور اس کی خبر محذوف ہے، اور وہ امور اربعۃ ہے۔ اب 4 امور ہیں، یہ اجمال ہو گیا، آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ مزید اس کی تفصیل یہ کر رہے ہیں کہ ثلاثۃ منہا عدمیۃ، ان میں سے جو 3 ہے وہ کیا ہے؟ وہ عدمی ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جی وہ اللہ یکون مضافا، کہ وہ مضاف نہیں ہونا چاہیے۔ مضاف یہاں پر عام ہے، چاہے اضافت حقیقیہ ہو یا اضافت حکمی ہو یا پھر شبہ مضاف ہو۔ وجہ یہ ہے بنیادی طور پر دونوں میں، 3 صورتوں میں، اضافت لفظی، اضافت معنوی اور مشابہ مضاف، ان تینوں کا حکم ایک ہے یہاں پر کہ جی منادہ اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک ہے اس میں ترخیم نہیں ہو سکے گی۔ بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ تینوں بنتے ہیں 2 اسموں سے،
اضافت حقیقیہ معنویہ اور مشابہ مضاف میں کتنے لفظ ہوتے ہیں؟ 2 لفظ ہوتے ہیں، دونوں مل کر ایک بناتے ہیں، معنوی اعتبار سے ایک ہوتے ہیں، لفظی اعتبار سے دونوں کیا ہوتے ہیں؟ الگ الگ ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم ترخیم کریں گے تو کہاں پر کریں گے؟ حذف کریں گے تو پہلے اسم سے کرنا ہے یا پھر دوسرے سے کریں گے؟ اگر پہلے سے کرتے ہیں تو یہ منادہ کا آخر نہیں ہے، اس لیے کہ ترخیم کس کو بولتے ہیں کہ جی منادہ کے آخر سے حذف کرنا۔ اور معنوی اعتبار سے جیسے یا عبداللہ ہو گیا یا طالعاً جبلاً ہو گیا، تو اس میں پورا جو منادہ ہے وہ طالعاً جبلاً ہے اور عبداللہ کا مکمل لفظ ہے، لہٰذا یہ اگر پہلے اسم سے کریں گے ترخیم تو حذف کریں گے تو پھر یہ منادہ کا معنوی اعتبار سے آخر نہیں ہے۔ اور اگر آخر سے کرتے ہیں کہ یہ طالعاً جبلاً میں جبلاً سے کر لو تو پھر ظاہر ہے یہ تو منادہ نہیں ہے، منادہ تو اس کا پہلا جزء ہوتا ہے حقیقی اعتبار سے، اس وجہ سے ترخیم حذف نہ پہلے سے کر سکتے ہیں نہ ہی دوسرے سے، اس وجہ سے اس میں مطلقاً جائز نہیں ہے۔ تو فرمایا حقیقتاً ہو یا حکماً ہو فدخل فیہ المشبہۃ بالمضاف، اس میں مشابہ مضاف بھی داخل ہو گیا، اذ لا یمکن الحذف من الاول، اس لیے کہ پہلے سے حذف کرنا ممکن نہیں، لأنہ لیس آخر اجزاء المنادى، اس لیے کہ منادہ کے اجزاء میں سے آخری نہیں ہے، نظراً الی المعنی، معنی کی طرف دیکھتے ہوئے، ولا من الثانی، اور نہ ہی دوسرے سے حذف کر سکتے ہیں، لأنہ لیس آخر اجزائہ، اس لیے کہ اس منادہ کے اس منادہ کا آخری جز نہیں ہے، نظراً الی اللفظ، لفظوں کی طرف دیکھتے ہوئے، فامتنعت ترخیم فیہما بالکلیہ، لہذا ترخیم ان دونوں میں کلی طور پر ممتنع ہو گئی۔ وَأَلَّا يَكُونَ، اگلی شرط یہ ہے کہ جی منادہ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ ولا مستغاثن، اس کا ماقبل پر عطف ہے تو ماقبل میں جو عبارت ہے کہ جی ان نکالیں گے، لا کے بعد جو ہے وہ فعل ناقص نکالیں گے، وہ ساری عبارت یہاں پر نکل جائیں گے کہ جی مستغاث نہیں ہونا چاہیے۔ اب منادہ مستغاث کی 2 شکلیں ہیں، نمبر 1 وہ لام جارہ کے ساتھ ہو، نمبر 2 وہ الف کے ساتھ ہو۔ اگر لام جارہ کے ساتھ ہو تو لام جارہ کے آنے کی وجہ سے آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ منادہ مجرور ہو جاتا ہے۔ جب منادہ مجرور ہوا تو منادہ کا جو اپنا اثر ہے، ندا کا جو اپنا اثر ہے، ندا یہ آپ لوگ پڑھ چکے ہو، ادعو کے قائم مقام ہے یا بذات خود عامل ہے، جیسے کہ پڑھ لی اس کی وضاحت۔ اب اس کا مابعد منصوب ہونا چاہیے، کسی بھی عنوان سے ہو، یہ بذات خود اس کو نصب دے، قائم مقام ہو کر دے، محذوف جو ہے وہ دے، لیکن اس کا مابعد کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، یہی اس کا حق ہے۔ اب منصوب ہونے کی 2 صورتیں، وہ واقعتاً نصب ہو یا پھر وہ بنا کی حالت ہو۔ لام جارہ کے آنے کی وجہ سے ندا کا جو اثر ہے وہ کسی بھی اعتبار سے ظاہر نہیں ہوا، نہ نصب کی شکل آئی نہ بنا کی شکل آئی۔ تو جو ندا کا اثر قبول نہ کرے تو جو ندا کے خصائص ہیں اس کو بھی قبول نہیں کر سکے گا۔ اس وجہ سے جو جارہ والی حالت ہے اس میں بھی ہم اس کو ترخیم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جارہ کے آنے کی وجہ سے جب اس نے حرف ندا کا خود اپنا اثر قبول نہیں کیا تو جو حرف ندا سے جڑی ہوئی باتیں ہیں وہ بھی یہ قبول نہیں کرے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جی اس کے آخر میں الف آ جائے، تو اس الف کے آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس الف کے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس نے کسی کو آواز دینی ہوتی ہے، استغاثہ ہے نا، مدد ہے۔ اب کسی سے مدد مانگتے ہیں تو اس کو چلا کر بول کر جو ہے وہ اس کو متوجہ کرنا ہوتا ہے۔ اب چلانا، زور سے آواز دینا، اس کو چاہیے کہ جی آواز اونچی ہو۔ اونچی آواز کے لیے ضروری ہے کہ وہ طویل بنے، اگر آواز اونچی نہ ہو تو وہ طویل بھی وہ نہیں ہو، طویل اگر وہ نہیں ہے تو وہ اونچی بھی نہیں ہو سکتی۔ اس وجہ سے یہ الف جو ہے یہاں پر طوالت کا تقاضا کر رہا ہے، مقام کا، تو اگر الف کو حذف کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ حذف کریں گے، الف کریں گے، اس کے ساتھ کچھ اور کریں گے تو اس کے اندر وہ الفاظ کی قلت آ جائے گی جو کہ طوالت کے اور آواز کو بلند کرنے کے، استغاثہ کے اس موقع محل کے جو ہے وہ موافق نہیں ہے، لہذا الف کی شکل میں بھی ہم اس کے اندر کسی طرح کا کوئی تغیر نہیں کریں گے۔ دیکھیں وَأَلَّا يَكُونَ مُسْتَغَاثًا، اور یہ بھی شرط ہے کہ وہ مستغاث نہ ہو، نہ تو مجرور باللام ہو، لِعَدْمِ ظُہُورِ أَثَرِ النِّدَاءِ فِيهِ، اس میں ندا کے اثر کے ظاہر نہ ہونے کی وجہ سے، نصب سے یا مبنی ہونے سے،
فلم یرد علیہ الترخیم، لہذا اس پر ترخیم وارد نہیں ہے، الذی ہوا من خصائص المنادى، جو کہ منادہ کے خصائص میں سے ہے۔ منادہ کے خصائص میں سے کوئی بات جو ہے، جب منادہ کے اثرات ظاہر نہیں ہوئے تو منادہ کے خصائص بھی نہیں آئیں گے۔ ولا مفتوحا، اور نہ ہی مفتوح شکل میں، بزیادت الالف، الف کی زیادتی کے ساتھ، لأن الزیادۃ تنافی الحذف، اس لیے کہ زیادتی حذف کے منافی ہے۔ جی، اب آگے ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ بعض نسخوں میں یہ بھی شرط لگائی گئی ہے کہ جی وہ مندوب بھی نہیں ہونا چاہیے، مضاف نہیں ہونا چاہیے، مستغاث نہیں ہونا چاہیے، اور بعض نسخے میں ساتھ میں یہ بھی شرط ہے کہ کیا ہے، مندوب نہیں ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ جی ماتن کی طرف سے یہ شرط نہیں ہے، یہ کسی کاتب کی طرف سے سہو ہوا ہے، یہ ماتن کی طرف سے، صاحب کتاب کی طرف سے نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جی یہ بات چل رہی ہے منادہ کی، اور یہ بحث آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ ماتن کے نزدیک جو ندبہ والی حالت ہے وہ منادہ ہے ہی نہیں، تو جب منادہ نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے ان کے نزدیک یہ شرط بھی نہیں لگ سکتی۔ اس وجہ سے اس کے اندر ماتن کے نزدیک یہ ہے کہ یہ ماتن نے یہاں پر کوئی شرط نہیں لگائی۔ کیوں نہیں لگائی؟ اس لیے کہ ان کے نزدیک جب یہ منادہ ہے ہی نہیں، تو جب منادہ نہیں ہے تو پھر منادہ میں ترخیم کے لیے اس کی شرط کیوں لگائی جائے گی؟ اور جو بعض نسخوں میں ہے اس کا جواب پڑھ لیا کہ یہ کیا ہے، یہ کاتبین سے کوئی سہو ہوا، یہ ماتن کی طرف سے نہیں۔ اور اگر بالفرض ہم مندوب کی شرط مان بھی لیں تو اس کی وجہ بھی واضح ہے کہ یہ ترخیم کے لیے ندبہ کے نہ ہونے کی شرط کیوں ہے؟ ندبہ میں کیا ہوتا ہے؟ کسی پر دکھ درد کا اظہار ہوتا ہے، واویلا کرنا ہوتا ہے، اور واویلا کرنے کے اندر بھی آواز کو لمبا کرتا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کوئی فوتگی ہو جائے، کوئی ایسی مصیبت آ جائے، عورتیں عام طور پر ایسا کرتی ہیں، یا پھر دوسرے جو ندبے ہوتے ہیں، واویلا جو ہوتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے، آواز کو طوالت دی جاتی ہے، لہٰذا اگر ہم ترخیم کریں گے تو حذف کرنا ہوگا، تو یہ اس مقام اور محل کے کیا ہے، منافی ہو جائے گا۔ دیکھ ولم یذکر المندوبہ، اور مندوب کو ذکر نہیں کیا، لأنہ غیر داخل فی المنادى عندہ، اس لیے کہ وہ ماتن کے نزدیک وہ منادہ میں داخل ہی نہیں ہے۔ وما وقع فی بعض النسخ، اور جو بعض نسخوں میں واقع ہے، فکأنہ من تصرف الناسخین، تو گویا کہ وہ تو ناسخین کے تصرف سے ہے، لکھنے والوں کے تصرف سے ہے، مع ان وجہ اشتراطی ہی، ساتھ اس کے کہ اس کے شرط لگانے کی وجہ، عند دخولی، اس کے داخل ہونے کے وقت، یعنی اگر ہم اس کو ان شرائط میں سے داخل ہونا مان بھی لیں، فی المنادى، منادہ میں، ظاہراً، تو وہ کیا ہے، وہ ظاہر ہے کہ یہ شرط کیوں لگائی گئی ہے کہ جی وہ مندوب نہ ہو۔ وہو ان الاغلب، اور وہ وجہ یہ ہے، ان الاغلب فیہ زیادت الالف فی آخری، کی اغلب یہی ہے کہ اس کے آخر میں الف کی زیادتی ہوتی ہے، لمد الصوت، آواز کو کھینچنے کے لیے، اظہارا للتفجع، تفجع کے اظہار کے لیے، فلا یناسبہ الترخیم للتخفیف، لہذا اس کو ترخیم جو ہے وہ مناسب نہیں ہے تخفیف کے لیے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اگلی شرط یہ ہے کہ جی جملہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ اگر بالفرض ایسے ہو کہ منادہ میں کوئی پورا جملہ واقع ہے، صرف ایک اسم جو ہے وہ مفرد نہیں ہے، بلکہ کوئی پورا جملہ کسی کا نام پڑ گیا ہے اور وہ منادہ میں واقع ہے، تو ظاہر ہے جو جملہ ہوتا ہے اس کی پوری حالت کی حکایت ہوتی ہے۔ جیسے انہوں نے بین القوسین جو ہے وہ بین السطور و تعبت شرن کی مثال دی۔ تعبت شرن، کسی کا نام پڑ گیا تھا، اب اگر تعبت شرن کسی کا نام ہے اور اس کو ہم منادہ بناتے ہیں اور اس کو یوں کہتے ہیں یا تعبت شر، تو ہم اس میں سے کچھ حروف کو حذف نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ پورے ایک جو ہے وہ واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور جب بھی کوئی جملہ کسی کا نام رکھ لیا جاتا ہے تو پھر اس جملے میں کسی کا تصرف ہو کسی طرح کا نہیں کیا جاتا، تو اس وجہ سے یہاں پر بھی کوئی تصرف نہیں کیا جائے گا، ترخیم کی صورت نہیں چل سکتی۔ وَأَلَّا يَكُونَ جُمْلَةً، اور یہ بھی شرط ہے کہ جملہ نہ ہو، لأن الجملة محکیۃ بحالها، اس لیے کہ جملہ کی حکایت اس کی حالت سمیت کی جاتی ہے، فلا تغیر، لہذا اس کے اندر بھی کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ تو یہ تین جو ہے وہ شرط عدمی ہے۔ والشرط الرابع، اور شرط رابع، احد الامرین الوجودیین، دو وجودی امروں میں سے ایک کا پایا جانا ہے، وہو ان یکون المنادى، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو منادہ ہو یا تو ایسا علم ہو جو زائد ہو 3 حروف پر، اس وجہ سے کہ جب
وہ علم ہوا تو علم معروف اور مشہور ہوتا ہے، لہذا معروف اور مشہور ہونے کی وجہ سے اگر ہم اس میں ترخیم کرتے ہیں تو ترخیم کی وجہ سے وہ جو اس کے باقی الفاظ ہیں ان پر کوئی اثر جو ہے وہ نہیں پڑے گا، وہ معروف ہے، مشہور ہے، اگر کچھ لفظ ذکر کر دیے، کچھ کو حذف کر لیا تو اس کے تعین میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے شہرت کی وجہ سے پتہ چل جائے گا کہ جی یہ فلاں نام ہے اور فلاں نام کی وجہ سے وہ جو ہے اس میں ترخیم کی گئی ہے، یہ جو باقی الفاظ ہیں ان کی دلالت و محذوف پر جو ہے وہ یقینی ہوگی۔ لہذا ایک تو یہ وجہ ہے کہ جی وہ علم ہے، اور علم کو کیا ہے وہ تخفیف اس کے اندر کی جا سکتی ہے، اس میں بقایا کی جو ہے وہ دلالت اس کی شہرت کی وجہ سے محذوف پر ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ زائد علی الثلاثہ بھی ہے۔ کیا ہے؟ زائد علی الثلاثہ۔ زائد علی الثلاثہ کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اس کے الفاظ اور کلمات ایسے جو 3 سے زائد ہیں، 3 سے۔ لہذا اس میں یہ ہوتا ہے کہ اسم کے بارے میں قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اوزان پڑھے ہیں، افعال کے اوزان ہیں، اسماء کے اوزان ہیں۔ اسم کے اوزان میں یہ ہے کہ جی سب سے کم اسم کا وزن وہ 3 ہے۔ سب سے کم اسم کا وزن کتنا ہے؟ 3 ہے، 3 سے کم نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کوئی قاعدے ہوتے ہیں کہ ضابطے ہوتے ہیں، قوانین ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے وہ حذف ہوتا ہے، ادغام وغیرہ، ابدال وغیرہ، وہ ساری چیزیں چلتی ہیں، تو اگر کوئی قاعدہ اور ضابطہ قانون کے تحت الفاظ جو ہے وہ ایک پر بھی آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بغیر کسی قاعدے قانون کے اسم کا جو وزن ہوتا ہے وہ کم از کم کتنا ہونا چاہیے؟ اب جب یہ اسم 3 سے زائد ہوا تو اگر حذف کریں گے تو وہ 3 سے جو اوپر کے ہوں گے وہ کر لیں گے، اور کم از کم کتنے رہ جائیں گے؟ 3 جو ہے وہ باقی رہ جائیں گے۔ تو 2 وجہ ہیں کہ جی علم ہو، اور ایسا علم ہو جو کہ زائد علی ثلاثت احرف ہو۔ علم ہونے کی وجہ سے تخفیف اس کے مناسب ہے کہ جی جو محذوف ہو جائیں گے اس کی وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں بنے گا اس کے تعین کا، اور زائد علی الثلاثہ کا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ جی اگر ترخیم کریں گے بھی تو وزن جو ہے وہ 3 سے کم نہیں ہوگا۔ تو اس وجہ سے یہ ایک شرط ہے۔ دیکھیں وَهُوَ أَن يَكُونَ الْمُنَادَى، اور وہ یہ ہے کہ وہ منادہ اما علما، یا تو ایسا علم ہو زائداً علی ثلاثت احرف، جو 3 حروف سے زائد ہو، لِأَنَّهُ لِعَلَمِيَّتِهِ، اس لیے کہ یہ اس کی علمیت ہونے کی وجہ سے ناسبہ تخفیف ہو، اس کو تخفیف مناسب ہے، بالترخیم، ترخیم کی وجہ سے، لکثرت نداء العلم، علم کے ندا کے کثیر ہونے کی وجہ سے، مع انہ لشہرتہ، ساتھ اس کے کہ اس کی شہرت کی وجہ سے، فیما ابقی منہ، جو کچھ اس سے باقی ہے، جو الفاظ اس کے باقی ہے وہ دلیل ہے علی ما القی، اس پر جس کو گرا دیا گیا ہے، ولزیادتہ علی الثلاثہ، اور 3 پر زائد ہونے کی وجہ سے، لم یلزم نقص الاسم، اسم کا ناقص ہونا لازم نہیں آتا، عن اقل ابنیت المعرب، معرب کے اوزان میں سے کم پر، بلا علت موجبت، بغیر کسی علت موجبہ ہو تو ایک لفظ پر بھی آ سکتا ہے، اور اگر علت موجبہ نہ ہو تو کم از کم کتنے لفظ چاہیے؟ 3۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسرا وَإِمَّا اسْمًا مُتَلَبِّسًا، یا پھر وہ ایسا اسم ہونا چاہیے جو متلبس ہو تائے تانیث کے ساتھ۔ یہ بتائے تانیث صفت کی جگہ پر واقع ہے، اس سے پہلے اسمن موصوف جو ہے وہ محذوف ہے، اور پھر بتائے تانیث کی جار مجرور ہے جو متعلق ہو جائیں گی متلبسن کے، تو لہٰذا اس اعتبار سے ترکیب ہو جائے گی اسمن موصوف ہے اور متلبسن بتائے تانیث، یہ سارا مل کر اس کی صفت ہے کہ جی وہ ایسا اسم ہونا چاہیے جس کے ساتھ تائے تانیث ہو، بے شک وہ علم نہ ہو، بے شک وہ 3 حروف سے زائد نہ ہو، پھر بھی ٹھیک ہے۔ علم ہونا بھی ضروری نہیں ہے اور زائد علی الثلاثہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے، اگر اس کے ساتھ تائے تانیث جو ہے اس کا اتصال ہو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب ہم ترخیم کریں گے تو ترخیم میں صرف تا کو گرائیں گے، ترخیم جب ہوگی تو صرف تا گرے گی، اور یہ تائے تانیث جو ہے یہ پہلے بھی اس کلمہ کا جزء نہیں ہے، ایسے ہی ہے نا، تائے تانیث کس کو بولتے ہیں؟ جو اصل کلمہ کا حصہ نہیں ہے بلکہ محض کسی کلمہ کا مؤنث پر دلالت کرنے کے لیے بطور علامت کی لگا دیتے ہیں، لہذا یہ جو تا ہے یہ پہلے بھی اس کلمے کا جزء نہیں ہے، لہذا یہ ایک زائد چیز ہے، ترخیم ہو جائے گی تو یہ زائد چیز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، پھر اس کے بعد وہ اسم کی جو ہے وہ اس کی صحت پر اس کا کوئی اثر جو ہے وہ نہیں پڑنا۔ فرماتے ہیں وَإِن لَّمْ يَكُنْ عَلَمًا، اگرچہ وہ علم بھی نہ ہو، وَلَا زَائِدًا عَلَى الثَّلَاثَةِ، اور زائد علی الثلاثہ بھی نہ ہو،
لأن وضع التاء اس لیے کہ تا کی وضع علی الزوال ختم ہونے پر ہے، زائل ہونے پر ہے کہ جی وہ آتا ہے اور جاتا ہے، ختم ہوتا رہتا ہے۔ فیکفیہ لہذا اس کے زوال کے لیے کافی ہے ادنا مقتضن ایک ادنا سا بھی مقتضی اگر آ جائے، ایک چھوٹا سا بھی کوئی تقاضا کرنے والے کوئی صورت بن جائے تو وہ تا بڑی آسانی سے گر جاتا ہے۔ فکیف اذا لہذا جب وہ تخفیف کی جگہ پر واقع ہو تو وہاں تو اصل حروف بھی گر جاتے ہیں، جو ترخیم کی شکل ہے منادہ میں وہاں تو اصل حروف بھی کیا ہو جاتے ہیں، بڑی آسانی سے گر جاتے ہیں۔ تو تا تو پہلے سے جو ہے وہ ایک ظاہر چیز ہے اور اس کا گرنا بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ بدرجہ اولا یہاں سے ساقط ہو جائے گا۔ فکیفا بس اس کا گرنا کتنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا، اذا وقع موقعا جب وہ واقع ہو جائے ایک ایسی جگہ میں یکثر فیہ سقوط الحرف الاصلی جس میں حرف اصلی کا سقوط اکثر ہوتا ہے۔ اب اس پر اعتراض ہے، اعتراض وہی جو ماقول میں آپ لوگوں نے اصول پڑھ لیا کہ جی اسم کا جو اقل وزن ہے وہ 3 ہے۔ اقل وزن کتنا ہے؟ 3 ہے۔ اب یہ 2 لفظ ہیں صبتن اور شاتن۔ صبتن اور شاتن کو جب منادہ مرخم بنایا جاتا ہے تو اس کو پھر یوں پڑھتے ہیں یا صبح یا شا، تو اس میں 2 لفظ رہ جائیں گے اور اعتراض ہو جائے گا کہ جی اقل وزن تو 3 ہے اور یہ تو 2 حرف پر باقی رہ گیا، حالانکہ یہ تو جائز نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا جواب ابھی آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ ترخیم کی وجہ سے اس سے آخر میں جو تائے تانیث ہے اس کو گرایا گیا، اور تائے تانیث سے کے لگنے کے باوجود بھی اصل کلمہ کی بناوٹ کتنے پر ہے؟ 2 پر ہی ہے۔ تائے تانیث کی جو ہے اس کا کوئی ذات کا حصہ نہیں ہے، اس وجہ سے اس کے آنے یا جانے کی وجہ سے اس کے جو عقل وزن کا ہونا ہے اس پر کوئی اثر نہیں ہے۔ وَلَمْ يُبَالُوا بِبَقَاءِ نَحْوِ صُبح اور انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی صبح اور شاہ جیسی مثالوں کے باقی رہنے کی بعد ترخیم کے بعد علی حرفین 2 حرفوں پر، لأن بقاءہ اس لیے کہ اس کا باقی رہنا کذالک اسی طرح یعنی 2 حرفوں پر، لیس لأجل الترخیم وہ ترخیم کی وجہ سے نہیں ہے، بل مع التاء ایضا بلکہ تا کے ساتھ ہونے کے باوجود بھی کان ناقصا عن ثلاثہ وہ ثلاثہ سے ناقص ہی تھا، اذ التاء اس لیے کہ یہ جو تا ہے کلمۃ اخری برأسها یہ اپنی ذات کے اعتبار سے ایک مستقل الگ کلمہ ہے۔ اب شرائط پڑھ لی کہ جی منادہ میں ترخیم کریں گے، 4 شرطیں ہیں، 3 عدمی ہے اور 1 وجودی ہے، یہ 4 شرطیں پائی جائیں گی تو پھر جا کر منادہ میں ترخیم ہوگی، ان 4 کے علاوہ منادہ میں ترخیم نہیں کی جائے گی۔ ہاں اگر بالفرض وہ کوئی ضرورت آ جائے، کیا ہو جائے ضرورت، مطلب وہ کسی شعر میں واقع ہے، اوزان کو برقرار رکھنے کے لیے منادہ میں ترخیم کرنی پڑے اور اس میں یہ والے شرائط نہ ہو تو پھر بھی کیا ہے جائز ہے، وہاں تو ہر چیز جو ہے وہ وزن کو برقرار رکھنے کے لیے جائز ہو جاتی ہے، تو لہٰذا یہ شرائط ہوں گی پھر جا کر جو ہے وہ ترخیم ہوگی، وگرنہ ترخیم نہیں ہوگی۔ تو فرماتے ہیں کہ جی ایک لفظ ہے صاحب کا، ایک لفظ ہے کس کا ہے؟ صاحب کا۔ صاحب کے اندر یہ ایک ایسا اسم ہے جو اشعار میں بھی واقع نہیں ہے، مطلب کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے ساتھ تائے تانیث بھی نہیں لگی ہوئی، اور صاحب جو ہوتا ہے یہ علم بھی نہیں ہے، صاحب نہ تو علم ہے نہ اس کے ساتھ تائے تانیث ہے، مطلب وجودی شرط کوئی نہیں پائی جا رہی، اور صاحب یہ کوئی اشعار میں بھی واقع نہیں ہے، بس ویسے ہی وہ بلا لیا جاتا ہے یا صاحب یا صاحب۔ اب یا صاحب کے اندر ترخیم کر کے یوں کہہ دیتے ہیں یا صاحی، کیا بولتے ہیں؟ یا صاحب بولتے ہیں، تو وہی اعتراض کہ جی یہاں پر تو ضرورت بھی نہیں ہے اور وہ شرائط بھی نہیں ہے، تو پھر اس کے اندر ترخیم کیوں کی جاتی ہے؟ اس کا جواب دیتے ہیں کہ جی ایک تو یہ ہے کہ یہ شاذ ہے، مطلب ایک قاعدے اور ضابطے سے نکلی ہوئی چیز ہے، دوسرا یہ ہے کہ صاحب کو بطور منادہ کے بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، لہذا بے شک یہ علم نہیں ہے یا اس کے ساتھ تائے تانیث نہیں ہے، لیکن کثرت استعمال ہے بطور منادہ کے، لہذا اس کثرت کے استعمال کی وجہ سے اس کے اندر وہ تخفیف اس انداز سے کی جاتی ہے اور یہ پھر بھی اس کو شاذ کا لفظ دے دیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں ولا یرخم لغیر ضرورت اور بغیر ضرورت کے ترخیم نہیں کی جائے گی، نہیں کی جاتی ایسے منادہ میں لم یستوفی الشروط المذکورۃ جو استیعاب نہ کرے، مکمل نہ کرے مذکورہ شروط کو، الا ما شذ مگر جو کیا ہو جائے شاذ ہو جائے، جیسے یا صاحی ہے یا صاحب میں۔
ومع شذوذ ہی، اور اس کے شاذ ہونے کے ساتھ فالوجہ فی ترخیم ہی، اس کے ترخیم میں وجہ کثرت و استعمال ہی منادن، اس کا بطور منادہ کے استعمال کا کثیر ہونا ہے۔